بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں یہ اخلاقی کمی عام پائی جاتی ہے کہ لوگ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے اپنے ذاتی نظریات میں شامل کر لیتے ہیں، وہ نظریات قومی ہوں چاہے مذہبی، اور یہ المیہ بہت بڑی حد تک معاشرتی توازن اور انسانی رویوں میں بگاڑ پیدا کر چکا ہے۔ اسی طرح خواتین کے متعلق کچھ مردوں کی ایک غلط فہمی اور ایک سنگین گستاخی بھی ہے۔ اگر آپ کا بھی ان مردوں میں شمار ہے تو آپ بھی وہ غلط فہمی دور کر لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں جب اللہ پاک انسان کی بات کرتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں سے مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں کا اس عالم ناسوت میں ہونا مرد اور عورت کی یکساں وجہ سے ہے، اور انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی حقیقی معبود حق کی بندگی کے لیے، تو وہ مقصد حیات دونوں پر برابر عائد ہے، جس کا روز محشر حساب برابر لیا جائے گا۔ اس لیے قدرت کے قانون میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے دین نے نظام حیات کے لیے دونوں کے درمیان جو تمیز قرار دے رکھی ہے وہ جنس کے اعتبار سے ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ بنیادی نقطہ جن مردوں کی تعلیم میں شامل نہیں ہے وہ خواتین کے مقابل خود کو بالا تر سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ مرد، بالخصوص مسلمانوں کی ایک تعداد، خواتین کے متعلق یہ غلط رائے رکھتی ہے کہ وہ شیطان کے پیچھے پہلے لگ جاتی ہیں، کیونکہ جنت میں حضرت اما حوا علیہ السلام نے بھی شیطان کے پیچھے لگ کر پہلے خود درخت کو چکھنے کی غلطی کی تھی، پھر شیطان کا اعلی کار بنتے ہوئے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی پر اکسایا تھا۔ اس غلط روایت نے بہت حد تک خواتین کے ساتھ ناروا سلوک قائم کر رکھا ہے، اور یہ حضرت اما حوا علیہ السلام کے متعلق غلط فہمی ہی نہیں بلکہ آپ کی شان میں ایک سنگین گستاخی بھی ہے، حالانکہ قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے۔ ان آیات کے مطابق قرآن کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو برابر دھوکہ دیا اور دونوں شیطان سے فریب کھا گئے، اور قرآن میں یہ بھی واضح طور بتا دیا گیا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسانوں میں مرد اور عورت شامل ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جن اہل علم اور صاحب عقل لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ حضرت اما حوا علیہ السلام کے متعلق اس مشہور روایت نے ہمارے اسلامی معاشرے میں عورت کے اخلاقی، قانونی، مذہبی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کس قدر حصہ لیا ہے، وہی لوگ قرآن اور قرآن کے ان بیانات کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ نقطہ آپ کے شعور میں اتر گیا ہوگا۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔